دوستوں کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کی دکان مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گئی اور صرف دیواریں جو جلی ہوئی رہ گئی تھی۔ جب آگ بجھائی گئی تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تاکہ اس کی تسلی دیں۔ سب حیران تھے کہ وہ شخص جس کی یہ دکان، جس کا یہ کاروبار جل گیا تھا، راکھ ہو گیا تھا، وہ مسکرا رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور جیسے اس کا واحد ذریعہ معاش نہیں چلا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، اے ابو عبداللہ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہم آپ کو مسکراتا ہوا دیکھ رہے ہیں، حالانکہ آپ پر بڑی مصیبت آئی ہے۔ کیا آپ نے اپنا دماغ کھو دیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں کیوں غمگین ہوں، جبکہ مجھے یقین ہے کہ اگر اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہوں گا تو اللہ مجھے اس سے بھی بہتر، بہت بہتر عطا کرے گا۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ وقت گزرتا گیا، کچھ 2 ہفتے گزرے کہ لوگوں نے ایک بڑی اور نئی دکان عالی شان، جس میں ہر قسم کی اشیاء موجود تھیں، دیکھی۔ لوگ حیران ہوئے، قریب گئے، دیکھا کہ اندر بڑی دکان میں عبداللہ نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ لوگ حیرت میں ڈوب گئے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی 2 ہفتے پہلے اپنی دکان جس بندے نے کھو دی، اپنا کاروبار جس کا چل گیا، جس پہ آفت آئی، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ ابو عبداللہ مسکرایا اور کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے عطا کرے گا؟ اللہ کی قسم، اس نے اپنے عطا سے مجھے حیران کر دیا۔ ابو عبداللہ قصہ سناتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے کہا، جمعے کی صبح میرے پاس اپنے بچوں اور بیوی کے کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے جب یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا، جب میری دکان کو آگ لگی۔ تب میری بیوی نے کہا کہ وہ اپنی بہن سے قرض لینے جا رہی ہے۔ وہ گئی اور 1 منٹ کے بعد کچھ پیسے لے کر واپس آ گئی۔ اس کی بہن بھی ساتھ ہی محلے میں رہتی تھی۔ خیر، میں نے وہ پیسے لیے اور مچھلی کے بازار چلا گیا، اور میں نے وہاں ایک مچھیرے کو ایک چھوٹی سی مچھلی ہاتھ میں لیے دیکھا۔ وہ لوگوں سے اس مچھلی کے 200 دینار مانگ رہا تھا اور اسے خریدنے کی التجا گڑگڑا کر رہا تھا کہ کوئی مجھ سے یہ مچھلی 200 دینار کی لے لے، لیکن کوئی بھی اس سے یہ مچھلی اتنی مہنگی نہیں خرید رہا تھا، کیونکہ وہ مچھلی کم از کم 50 دینار کی ہوگی۔ خیر، اس نے یہ ماجرا دیکھا تو عبداللہ کہتا ہے کہ میں اس بندے کے پاس گیا اور پوچھا، آپ کو اس کی اتنی قیمت میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ اس نے جواب، آپ کو اتنی زیادہ قیمت کیوں بیچ رہے ہو اس مچھلی کی؟ آپ اس کو اتنی زیادہ قیمت میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میری بیٹی بیمار ہے اور میں نے سمندر سے صرف یہ مچھلی حاصل کی ہے، اور مجھے اس پیسے کی پوری ضرورت ہے تاکہ میں مکمل دوا خرید سکوں۔ میں اس کے حالات پر افسوس کیا اور کہا، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقے کے طور پر لے لوں گا۔ خیر، میں نے اسے 200 دینار دی اور مچھلی لے لی۔ پھر میں گھر واپس آیا اور اپنی بیوی سے اسے تیار کرنے کو کہا۔ پھر میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا۔ جب میں مسجد سے واپس آیا تو میری بیوی نے کہا، دیکھو مچھلی کے پیٹ میں کیا ملا۔ میں نے بھی حیرت سے دیکھا، وہ بہت ہی خوبصورت 9 پتھر تھے۔ میں نے دیکھا اور کہا، واقعی یہ تو بہت خوبصورت ہیں، ہم انہیں سنبھال کر رکھیں گے۔ کچھ دن بعد میری بیٹی اور اس کا شوہر ہمیں ملنے آئے۔ میں نے وہ پتھر نکالے اور اپنے داماد کو دکھائے۔ میرا دماغ میرا داماد جو کہ میرے داماد نے انہیں دیکھا اور کہا، یہ پتھر نہیں ہیں، یہ بہت قیمتی موتی ہیں، ان کی قیمت بہت زیادہ ہے، آپ بہت امیر ہو جائیں گے۔ میرے دماغ نے تاجروں اور ماہرین سے رابطہ کیا اور میں یقین نہیں کر سکتا تھا وہ انہیں خریدنے کے لیے مقابلہ کر رہے تھے۔ میں نے صرف 3 بیچے اور 6 موتی باقی رکھے۔ اللہ نے میری مدد کی، مجھے جو کچھ کھویا تھا اس سے ڈھیر گنا زیادہ مجھے دے دیا۔ خیر، اگلے دن میں اس مچھیرے کو تلاش کرنے بازار گیا تاکہ اللہ کے فضل سے اسے بھی کچھ دے سکوں، لیکن میں نے اسے نہیں پایا۔
جب بھی مچھلی والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو کس نے کہا یہاں ایسے کسی شخص کو نہیں دیتے، نہ دیکھا نہ جانتے ہیں۔ تب میں نے سمجھا وہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھا جو اس آدمی کی شکل میں آیا تھا۔ ماشاءاللہ۔